خود ہم نے دیکھا کہ بعض معاشروں میں جو آپ نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سیاسی لیڈرشپ کی سطح پر اپریشیٹ کیا گیا. میں دو حوالے یہاں دے کر جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا جو بات کر رہے ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میل کھاتی ہے. سنگاپور اور ملیشیا دونوں کے جو بانی تھے لی کوئن وہاں پر اور مہاتیر یہاں پر، وہ پوری دنیا کو بالخصوص ویسٹرن ڈیموکریسی کو یہ کہتے تھے کہ جو آپ ہم سے تقاضا کرتے ہیں، ہم جو فار ایسٹ کی کنٹریز ہیں جہاں پر ابھی انسانیت کا شعور وہاں تک پہنچا ہے، یہاں پر آپ ہم سے ویسٹرن ڈیموکریسی کا مطالبہ نہ کریں، ہم اپنے حالات کے تناظر میں کنٹرول ماڈلز یہاں پہ بنائیں گے اور وہی یہاں پہ قابل عمل ہے. تو کیا آپ ان سیاسی رہنماؤں کا یہ جو فلسفہ ہے، جو نقطہ نظر ہے، اس کی اصولی طور پر آپ فکر کی سطح عملی لحاظ سے بالکل درست ہے. دیکھیے، میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نظری پہلو سے کسی چیز کو بیان کرنا، یا مثالی نقطہ نظر کیا ہے، یا پہنچنا کہاں ہے، یا ہدف اور نصب العین کیا ہے. جس وقت آپ اس کو زمین پر لاتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے زمین پر حالات کیا ہیں. یعنی ڈیموکریسی کے لیے کچھ چیزیں ناگزیر ہیں، وہ اس کے پری ریکویزٹس ہیں. قوم کا شعور کیسا ہے، لوگ کہاں کھڑے ہیں، دیہات میں پڑے ہوئے ہیں، زرعی تمدن میں ہیں، خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اگر لوگ اس جگہ نہیں آئے جہاں دنیا کی تاریخ میں اچھے جمہوری معاشرے بنانا ممکن ہوا تو کیسے بنا لیں گے؟ اچھا، اسی طرح سے اختلاف کرنے والی قوتیں، ان کے اخلاقی رویے کیسے ہیں؟ یعنی وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، وہ ان کا استخفاف کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف فتوے دیتے ہیں، وہ ہر چیز کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں، یا ان کو اتنی تربیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ اختلاف کر سکیں اور اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کے ادب و احترام کا لحاظ رکھ سکیں، معاشرے میں کوئی اختلال پیدا نہ ہونے دیں. سیاسی جماعتوں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا لوگوں کو سیاسی جماعتیں بنانی آ گئی؟ وہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں ہی سمجھتے ہیں، یا ان کو مذہبی فرقوں کے طریقے کے اوپر لے لیتے ہیں؟ ان کے ہاں لیڈرشپ کس طریقے سے نیچے سے اوپر تک آتی ہے؟ پھر یہ کہ جو نظام آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو چلانے کی بنیاد آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد اصل میں مقامی حکومتوں پر رکھی جاتی ہے، نیچے سے اس کو اوپر تک آنا چاہیے. قوم اس کے لیے تیار ہو گئی ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ لائے عمل بناتے ہیں، اور اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک جگہ پر آپ کھڑے تو نہیں رہیں گے، تو آپ کریں گے کیا؟ آپ یہ کریں گے جو اس وقت ممکن ہے وہاں سے شروع کر دیں گے. لیکن اگر شروع کرنے والے یہ کہیں کہ یہ ہم نے آخری حق دریافت کر لیا ہے تو پھر تو دروازہ بند ہو گیا. وہ بھی یہ کہہ کے یہ بات آگے بڑھیں کہ اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں، اس میں ہم نے یہ نظام بنایا ہے، یہی اس وقت ہمارے لیے قابل عمل ہے، اس میں یہ اجزاء ہیں جو پورے کرنے باقی ہیں، یہ پوری قوم اس کو پورا کرنے کی صحیح کرے گی. چنانچہ جب اس صحیح کو آپ اس کے ساتھ پیرالل متوازی شروع کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی اس میں یہ ہوتی ہے کہ بار بار کی مداخلتیں مختلف ذرائع سے وہ معاملے کو نہ آگے چلنے دیتی ہیں، نہ ٹھیک طریقے سے آگے بڑھنے دیتی ہیں. اور چونکہ رویوں کی بھی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی، جو ظاہر ہے کہ ایک جمہوری نظام کی بنیاد ہیں، وہ اس طریقے سے منظم ہی نہیں ہو پاتی جس طرح سے سیاسی جماعتوں کو منظم ہونا چاہیے. ان کے اندر لوگ جائیں، ان کے انتخابات بر وقت ہوں، نیچے سے اوپر تک خود سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کی تربیت ہو، وہاں سیاسی قیادت تبدیل ہو جائے تو اس کو قبول کر لیا جائے. یہ جو مختلف جماعتیں بنا لینا، ان کو توڑ لینا، ان کے اندر مختلف گروہ بنا لینا، یہ جو طریقے ہیں ان طریقوں کی لوگ اصلاح کریں. چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر اپنا بستہ اٹھا کے الگ نہ چلے جائیں. یہ ساری چیزیں ان کی تربیت پانے میں بہت وقت لگتا ہے. یہ تربیت قوم کے لیڈروں کو، رہنماؤں کو، دانشوروں کو کرنی چاہیے.